السلام علیکم، سنہری باتیں ود مومنہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں اپنی ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ میرا ٹاپک ہے بنی اسرائیل کے 2 بھائیوں کا۔ یہ ایک بہت ہی سبق آموز واقعہ ہے، تو چلیں آئیں اپنا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں 2 بھائی تھے، جن میں سے ایک مسلمان اور دوسرا کافر تھا، اور دونوں دریا کے شکاری تھے، یعنی دونوں مچھلیوں کا شکار کرتے تھے۔ کافر بت کو سجدہ کرتا، مگر جب مچھلیوں کے لیے دریا میں جال ڈالتا تو اس قدر مچھلیاں آ جاتی کہ ان کو کھینچنا مشکل ہو جاتا، مگر مسلمان کے جال میں صرف ایک مچھلی آتی، اور وہ اسی پر صبر کے ساتھ خدا کا شکر ادا کرتا۔ اتفاقاً ایک روز اس مسلمان کی بیوی اپنے مکان کی چھت پر گئی تو اس کی نظر کافر کی بیوی پر پڑی، جو زیورات اور بہترین لباس سے آراستہ تھی۔ یہ دیکھ کر اس مسلمان کی بیوی کے دل میں وسوسہ پیدا ہوا کہ کاش میں بھی ایسی ہوتی۔ تو کافر کی بیوی بولی کہ تم اپنے شوہر کو آمادہ کر لو کہ وہ بھی میرے شوہر کے معبود یعنی بت کی عبادت کیا کرے، تاکہ تم بھی ہماری طرح مالدار ہو جاؤ۔ یہ سن کر مسلمان کی بیوی کچھ غمزدہ ہو کر نیچے آئی، اور جب اس کا شوہر گھر پر آیا تو بیوی کا حال دیکھ کر دریافت کیا کہ آخر بات کیا ہے جس کی وجہ سے تم اتنی غمزدہ نظر آ رہی ہو۔ اس کی بیوی کہنے لگی، بس میاں، یا تو مجھے طلاق دے دو یا پھر اپنے بھائی کے معبود کی بندگی کیا کرو۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا، خدا کی بندی، کیا تو خدا سے نہیں ڈرتی؟ ایمان کی دولت کے بعد یہ کفر جیسی باتیں کیوں کرتی ہو؟ وہ عورت بولی، بس اب مجھ سے زیادہ باتیں نہ بناؤ، میں ان حالات میں نہیں رہ سکتی، جبکہ دوسری عورتوں کو خصوصاً تمہارے بھائی کی بیوی کو دیکھ رہی ہوں، وہ ہر وقت زیورات اور عمدہ لباس میں آراستہ رہتی ہے۔ جب اسی آدمی نے دیکھا کہ عورت ضد پر اتر آئی ہے اور اس کا اصرار حد سے زیادہ بڑھ چکا ہے، تو اس نے عورت کو تسلی دی اور کہا، اچھا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں کل سے کاریگروں اور مزدوروں میں جا کر محنت کر کے تجھے روزانہ 2 درہم دیتا رہوں گا، اور ان 2 درہم سے تو اپنی حالت درست کر لینا۔ یہ سن کر عورت کو کچھ تسکین حاصل ہوئی۔ صبح سویرے وہ مومن مزدوری کی تلاش میں نکلا، لیکن کسی نے اس کی بات نہ مانی۔ وہ پھرتا رہا، شہر شہر، گاؤں گاؤں کی ہاک چھانتا رہا، لیکن کسی نے اس کی مدد نہیں کی۔ آخر کار مایوس ہو کر وہ دریا کے کنارے پہنچا، اور شام تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہ کر رات کو جب گھر آیا تو بیوی نے دریافت کیا، میاں آج تم کہاں تھے؟ وہ کہنے لگا، ایک بادشاہ کی خدمت میں تھا، بادشاہ نے مجھ سے کچھ دن کام کرنے کی شرط رکھی ہے۔ اس کی بیوی بولی، وہ بادشاہ تمہیں کیا دے گا؟ تو اس نے جواب دیا، میرا بادشاہ بہت کریم ہے، بہت رحیم ہے، اور اس کے خزانے مال و دولت سے بھرے ہوئے ہیں، وہ مجھے وہ دے گا جو میں چاہوں گا۔ چنانچہ اسی طرح وہ اپنے اللہ کی عبادت میں مصروف رہا۔ تیسری رات ہوئی تو بیوی نے کہا، سنو میاں، اگر کل تم نے مجھے مزدوری لا کر نہیں دی تو مجھے طلاق دے دینا۔ یہ سن کر اس کو کچھ پریشانی لاحق ہوئی، اور تیسری صبح اس نے یہودی سے کہا، کیا تم مجھے مزدوری پر رکھ لو گے؟ یہ سن کر یہودی کہنے لگا، ہاں، تم مزدوری کر لینا، تمہیں مزدوری مل جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس تمہارے کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں ہوگا۔ چنانچہ وہ مومن روزے کی نیت کر کے یہودی کے ساتھ کام پر چلا گیا۔ ادھر دوسری طرف ایک آدمی اس کی بیوی کے پاس گیا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب اس کی بیوی باہر نکلی تو اس آدمی نے اس کی بیوی کو 29 اشرفیاں دیں اور کہا، یہ تمہارے شوہر کی مزدوری ہے۔ تمہارا شوہر کچھ دن سے بادشاہ کے کام میں تھا، یہاں تک کہ تمہارے شوہر نے بادشاہ کو چھوڑ دیا۔ اگر وہ کچھ دن اور کام پر جاتا تو اس کو بہت سی اجرت مل جاتی، لیکن وہ یہودی کے پاس چلا گیا۔ اگر وہ مزید بادشاہ کا کام کرتا تو بادشاہ اس کو مزید اجرت دیتا،
بس یہ لو 29 اشرفیاں۔ چنانچہ وہ عورت ان میں سے ایک اشرفی لے کر بازار گئی۔ سنار نے جب اشرفی دیکھی تو 1000 درہم اس کی قیمت عورت کے حوالے کر دی۔ جب شام کو وہ آدمی گھر آیا تو عورت نے اس سے دریافت کیا، آج تم کہاں تھے؟ تو اس نے جواب دیا، آج میں ایک یہودی کے ساتھ کام پر تھا۔ اس کی بیوی نے کہا، آخر بادشاہ کی خدمت ترک کر کے تم دوسرے کی خدمت کیوں کرتے ہو؟ پھر اپنے شوہر کو اشرفیوں کا واقعہ سنایا، جس کو سن کر وہ مومن روتے روتے بے ہوش ہو گیا، اور جب اس کو ہوش آئی تو وہ بیوی سے کہنے لگا، افسوس کہ میں نے بادشاہ دو جہان کی خدمت کا حق اپنے اوپر لازم نہ کیا۔ اس کے بعد اس آدمی نے عورت کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں پر چلا گیا، جہاں خدا کی عبادت میں مصروف رہ کر باقی زندگی گزار دی، اور وہی اس کا انتقال ہو گیا۔ محترم عزیز بہن بھائیوں، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، وہ بندے کو اس کی عبادت کا صلہ ضرور دیتا ہے، اور اللہ پر ہمیشہ توکل ہی رکھنی چاہیے۔ اگرچہ بعض دفعہ کسی حکمت کی بنا پر اس کے ہاں دیر ضرور ہو جاتی ہے، لیکن اندھیر پھر بھی نہیں، وہ اپنے بندوں کو دیتا ضرور ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صبر شکر کے ساتھ رہنے اور زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک، شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے گا تاکہ میری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا۔